بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے سارے دنوں کے مقابلے میں ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول اگر اتنے ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں تو وہ بھی ان کے برابر نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے دن بھی ان جیسے نہیں، سوائے اس کے کہ وہ مسلمان جو شہید ہو جائے، جو جان بھی قربان کر دے اور مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ ان سے بڑھ کر ہے۔ تو بات جو معلوم ہوئی اس حدیث سے وہ یہ کہ یہ ایام، یہ دن جو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہے، 22 جولائی یا 23 جولائی سے یہ ایام، یہ دن شروع ہونے والے ہیں، تو یہ دن، یہ ایام اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ دوسری حدیث میں جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، ان ایام میں، ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو دیگر ایام میں جو ہم نیک عمل کرتے ہیں یقیناً وہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے جگہ جگہ پر جنت کا وعدہ کیا، اور یہ بات بھی ہم کو معلوم ہوتی ہے احادیث سے کہ نیک اعمال ذریعہ ہیں اللہ سے قریب ہونے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ولی کون ہے؟ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے جو لوگ انتقال کر چکے، جو لوگ وفات پا چکے، جو لوگ قبروں میں ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن قرآن یہ تصور نہیں پیش کرتا، نہ ہی احادیث سے تصور پیش ہوتا ہے، یہ تصور ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث سے جو بات ملتی ہے وہ یہ، ہر وہ انسان جو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اس حدیث قدسی میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ بندہ جب فرائض کی پابندی کرتا ہے تو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ نیک اعمال اللہ سے قرب کا ذریعہ ہیں، اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ذوالحجہ کے شروع کے جو 10 ایام ہیں ان میں جو نیک عمل کیا جائے دیگر ایام کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب نیک اعمال سے مراد کیا ہے؟ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر، نماز ہے، یا اسی طرح زکوٰۃ ہے، یا اسی طرح صدقہ و خیرات ہے، یا اسی طرح روزہ رکھنا ہے، یا اسی طرح لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، مناسک حج ہے، یا اسی طرح عمرہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ان ایام کے تعلق سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے، چونکہ اللہ کے نزدیک جب یہ افضل ایام ہیں تو چاہیے کہ ایک مسلمان جو ہے ان اوقات کو، ان ایام کو، ان دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو 9 دن کے روزے رکھیں۔ پھر انہی دنوں میں جو ہے عرفہ کا دن بھی آتا ہے جو کہ حج کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بھی فرمائی عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن دین اسلام کی تکمیل ہوئی، دین اسلام جو ہے مکمل ہوا۔ اور عرفہ کے دن روزہ رکھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ،
عرفہ کے دن کا روزہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، ایک جو سال گزر گیا، ایک جو آئندہ سال آنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے 2 سال کے گناہ جو ہے معاف کر دیں۔ تو عرفہ کا روزہ علماء میں اگرچہ کہ اختلاف ہے، بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، چونکہ ساری دنیا میں ایک ہی جگہ عرفہ ہے، تو اس مناسبت سے عرفہ کے دن روزہ رکھا جائے، اور اکثر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں چونکہ ہم چاند دیکھ کر سارے مسائل حل کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے چاند دیکھ کر جو ہے 9 تاریخ کو جو ہے روزہ رکھا جائے۔ بہرحال افضل ایام ہے تو 9 دن کے روزے رکھے جائیں تو اس کے اندر عرفہ کا روزہ بھی آ جائے گا۔ اسی طرح یوم النحر 10واں دن جو ہے وہ بھی انہی ایام میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن قربانی کا دن ہے۔ ان 10 دنوں میں بھی اس قربانی کے دن کو افضل جو ہے قرار دیا گیا۔ پھر اور کیا کیا جائے ان دنوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام، اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن افضل دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ایام میں، ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تم لوگ بہت زیادہ تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر کہو، التحلیل لا الہ الا اللہ پڑھو، والتحمید اور اسی طرح الحمدللہ کا۔ ویسے دیگر احادیث میں بھی جو ہے ان کلمات کی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 4 کلمات بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ یہ 4 کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، دیکھو جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، آپ کی امت کو میری جانب سے سلام سنانا اور کہنا کہ اگر آپ کی امت میں سے کوئی بھی جنت میں درخت لگانا چاہتا ہے، ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے اس کے لیے جنت میں درخت لگایا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں درخت لگا رہا تھا مدینے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میرے پاس سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا، ابو ہریرہ اس سے بہتر شجر کاری نہ بتاؤں، اس سے بہتر تم درخت لگاؤ نہ بتاؤں، یعنی یہ تو دنیا میں لگا رہے ہو، ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم جنت میں درخت لگا سکو؟ تو میں نے کہا ہاں اللہ کے وسلم بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات مجھے جو ہے بتائے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ان ایام میں، ان دنوں میں یہ جو ذکر ہے، اذکار ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ نماز کے اوقات ہو، نماز کے بعد ہو، بازار میں ہو، دکان میں ہو، گھر میں ہو، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دے زیادہ سے زیادہ ان اذکار کو جو ہے پڑھیں، اس لیے کہ صحابہ کا جو عمل ہم کو ملتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ، اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دونوں بازار میں نکل جاتے ہیں، بلند آواز سے لوگ تکبیر کہتے، اور ان کی تکبیرات کو سن کر جتنے بھی مسلمان وہاں پر موجود ہوتے وہ لوگ بھی بلند آواز سے تکبیرات کہتے۔ تو بہرحال یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مواقع ہم کو عطا کیے کہ ہم نیک اعمال کریں اور اس کا قرب حاصل کر سکیں۔ اور یہ بات بھی آخر میں عرض کرتا چلوں، ایک مسلمان کی کامیابی کا دار و مدار جو ہے 2 چیزوں پر ہے، ایک ہے ایمان، دوسرا ہے عمل صالح۔ ایمان کا دعویٰ ہے، اگر عمل نہیں ہے تو وہ مسلمان کامیاب نہیں ہوگا، یا اسی طرح اعمال کر رہا ہے، ایمان اس کا پکا نہیں ہے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی ہی بتاتی ہے کہ ایمان میں ایک مسلمان مضبوط ہو، ساتھ ہی ساتھ اعمال صالحہ بھی کرے۔ اللہ کے نبی ایمان میں سب سے زیادہ پکے تھے، مضبوط تھے، تو عمل کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آگے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی ایمان کے معاملے میں بڑے مضبوط تھے، بڑے پکے تھے، تو عمل کے معاملے میں بھی بہت زیادہ آگے تھے۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ دیگر ایام میں ہمیشہ تو ایک مسلمان کو جو ہے عمل کرنا ہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے پیدا ہی کیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، عبادت کریں۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم ان ایام میں کریں بقیہ میں نہ کریں، بلکہ بقیہ ایام میں تو ہم اللہ کی عبادت کریں ہی، ان ایام میں زیادہ ہماری عبادت ہونی چاہیے، جس طرح کہ اللہ کے نبی اور سلف صالحین جو ہے ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے دیگر ایام میں تو وہ عبادت کرتے ہی تھے، ساتھ ہی ساتھ ان ایام میں اور زیادہ عبادت وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔